میری شادی کو ابھی 7 دن ہی ہوئے تھے۔ میرا سسر مجھے بڑی ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا۔ جب بھی شوہر کام پر جاتا وہ بہانے بہانے سے میرے کمرے میں آتا۔ ایک دن مجھے اس پر ترس آ گیا، میں اس کے کمرے میں جا کر ساری کھول کر بیٹھ گئی۔ اور پھر دوستو، میری شادی کو ابھی بمشکل 7 دن گزرے تھے کہ میرے سسر نے بلند آواز میں مجھے پکارا۔ میرے سسرال میں صرف میرے سسر جی رہتے تھے، اور میرے شوہر اسد نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے خاص تاکید کی تھی کہ ان کے والد کو غصہ بہت آتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی بات سے انکار نہ کرنا، کیونکہ وہ غصے میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ اور میں نے بھی اسی دن سے یہی دیکھ رکھا تھا کہ جیسے ہی میرے سسر کی آواز آتی اسد کا رنگ اڑ جاتا، ان کی ہوائیاں اڑ جاتی اور وہ فوراً کمرے سے باہر نکل جاتے۔ اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل میں بھی سسر کا خاصا رعب بیٹھ گیا تھا۔ وہ واقعی ہر وقت ہی غصے میں نظر آتے تھے۔ ابھی ہماری شادی کو 7 دن گزرے اور 8واں دن شروع ہی ہوا تھا کہ صبح صبح ہی اسد نے مجھ سے خوشی خوشی کہا کہ آج ہم باہر گھومنے چلتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی کہ اسی لمحے ہی میرے سسر نے اس کو بلند آواز دی اور وہ فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے باہر سے ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ سسر میرے شوہر اسد پر برس رہے تھے کہ 7 دن شادی کے ہنگاموں میں گزار کر تمہیں یہ احساس بھی نہیں رہا کہ فیکٹری میں تمہارے نہ ہونے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور مزید تم آج بھی چھٹی کر کے کمرے میں بند ہو۔ ابھی فوراً فیکٹری پہنچو اور تمام ورکرز کے سر پر کھڑے ہو تاکہ وہ کوئی کوتاہی نہ کریں۔ میں نے تمہاری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تم ہر وقت کمرے میں قید ہو کر بیوی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اپنی بیوی سے بھی کہو کہ وہ اب کچھ کچن کی ذمہ داری سنبھالے، کیونکہ یہاں کوئی عورت نہیں رہتی جو اس کے ناز نخرے اٹھائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے بے حد غصہ آیا، کیونکہ ابھی تو ہماری شادی کو 7 دن ہی گزرے تھے، اور ان 7 دنوں میں بھی سسر کو ناشتہ میں ہی بنا کر دیتی رہی، اور اس ناشتے میں بھی میرے سسر کئی بار بلا وجہ کے نقص نکال چکے تھے۔ مگر اسد نے پہلے ہی مجھے بڑی محبت سے سمجھا رکھا تھا کہ پلیز تم ابا کی باتوں کا برا نہ منانا۔ میں تو پہلے ہی اس سوچ میں گم تھی کہ آخر سسر کا مزاج ایسا کیوں ہے، مگر آج کا شور شرابہ سن کر تو میں مزید گھبرا گئی تھی۔ جب اسد واپس کمرے میں آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگے مجھے معاف کرنا، مجھے فیکٹری جانا پڑے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے، باہر گھومنے ہم پھر بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور میں بے دلی سے کچن میں آئی اور برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن ہی میں نے کھانا بھی بنایا تھا اور گھر کے سارے کام خود کیے تھے، کیونکہ میرے سسر نے ملازمہ کو جواب دے دیا تھا۔ کہتے تھے جب بہو گھر میں آ گئی ہے تو صفائی بھی وہی کرے گی۔ خیر، پھر میں نے پورے گھر کی صفائی بھی مکمل کر لی، اور پھر تھکی ہاری جیسے ہی اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے سسر نے مجھے آواز دے کر بلایا، اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ لیا، لیکن چونکہ وہ ریشمی تھا اس لیے بار بار سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو میں نے پوچھا جی ابا جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ تو انہوں نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے عجیب انداز میں کہا مجھے دودھ پینا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے فوراً اپنے ڈھیلے دوپٹے کا خیال آیا، کیونکہ وہ میرے سینے سے ہٹ چکا تھا۔ میں نے فوراً دوپٹہ سنبھالا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے ان کی نظروں اور انداز سے عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے اور باپ کبھی بھی بیٹی کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر مجبوراً میں گھبراہٹ کے عالم میں فریج کھول کر دودھ کا گلاس نکالنے لگی اور اپنے دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹ کر دوبارہ ان کے کمرے میں چلی گئی۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا، لیکن جیسے ہی میں واپس پلٹنے لگی تو انہوں نے کہا کہ کبھی میرے پاس بیٹھ کر بھی بات کر لیا کرو، کیونکہ اس گھر میں اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے اور میں سارا دن تنہا بیٹھا رہتا ہوں۔ ان کے کمرے میں بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے ان کے روکنے پر مجھے بیڈ کے کنارے پر بیٹھنا پڑا۔ پھر وہ مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے لگے، اور جیسے ہی انہوں نے دودھ کا گلاس منہ کو لگایا تو فوراً پیچھے ہٹا لیا اور بولے یہ تو بالکل ٹھنڈا ہے، میں تو صرف گرم دودھ پیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی نظریں ایک بار پھر میرے چہرے سے میرے وجود پر گہرائی سے دوڑنے لگی، جس سے میرے ہاتھوں میں نمی اور چہرے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی جاؤ اور اس دودھ کو گرم کر کے لے آؤ۔ میں نے جلدی سے گلاس اٹھایا اور گھبرا کر باہر آ گئی۔ حالانکہ گزشتہ 2 دن سے وہ اسد سے انتہائی سخت لہجے میں بات کر رہے تھے، لیکن آج ان کا انداز بالکل نرم تھا، جیسے وہ کوئی اور ہی شخصیت ہوں۔ خیر، میں نے دودھ کو پتیلی میں ڈال کر گرم کیا اور دوبارہ گلاس میں بھر کر سسر کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی میں نے گلاس ان کے سامنے بڑھایا، انہوں نے دودھ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ میرے جسم میں کرنٹ سا لگا۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا تو انہوں نے چھوڑ دیا اور میں کمرے سے نکلنے لگی تو کہنے لگے ارے کہاں جا رہی ہو، بیٹھو نا میرے پاس، باتیں کیا کرو۔ اس تنہائی نے تو اب مجھے اور بھی زیادہ ستانا شروع کر دیا ہے۔
یہ کہتے ہوئے انہوں نے گہری آہ بھری اور پھر کہنے لگے کہ تم نے شادی کے اگلے روز جو بلیک رنگ کا فینسی جوڑا پہنا تھا وہ تم پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، آج شام کو وہی پہن لینا۔ ان کی یہ فرمائش سن کر مجھے شدید ناگواری محسوس ہوئی، کیونکہ یہ بات تو میرے شوہر اسد کو کہنی چاہیے تھی، نہ کہ میرے سسر کو۔ اب تو میرے سسر نے روزانہ ہی یہ معمول بنا لیا تھا کہ جیسے ہی اسد فیکٹری چلا جاتا تو وہ فوراً مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیتے، اور میرے وہاں پہنچتے ہی وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے اور کہتے کہ مجھے دودھ پینا ہے، ذرا دودھ لا دو۔ جب میں دودھ کا گلاس لے جاتی تو وہ میرا ہاتھ تھام لیتے اور کہتے بہو تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو اور دو چار باتیں کر لیا کرو، لیکن میں انہیں ٹالنے کے لیے مختلف بہانے بنانے لگتی کہ مجھے کھانا پکانے کا کام ہے یا برتن دھونے ہیں۔ دراصل مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگتا تھا، میرا دل تو اندر سے بے چین سا ہو گیا تھا۔ سوچنے لگی تھی کہ مجھے اس حوالے سے اسد سے ضرور بات کرنی چاہیے، لیکن میں کیسے کرتی، کیونکہ وہ تو اپنے باپ کے سامنے کانپنے لگ جاتا تھا، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتا تھا، صرف سر جھکا کر جی ابا جی کہتا رہتا تھا۔ اور اس دن میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، اچانک میرے سسر وہاں آ گئے۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی، میں بمشکل اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے سسر میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج رات کو اسد کے آنے پر ہر حال میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، اور پورا دن میں نے کوئی کام نہیں کیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ میرے سسر بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے رہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ میری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی سب کچھ کرتی جو میں نے کیا۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ زور سے پیٹا گیا، باہر اسد کھڑا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا نمرا دروازہ کھولو، یہ کیا حرکت ہے، تم صبح سے دروازہ بند کیے بیٹھی ہو۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں باپ بیٹا غصے سے مجھے گھور رہے تھے۔ اسد غصے سے بولا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ میری بات تمہیں شاید یاد نہیں جو میں نے تمہیں بتائی تھی، میرا باپ صبح سے بھوکا بیٹھا ہے، تم نے اسے روٹی تک نہیں دی، اگر نہیں کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا کہ میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر ہے کہ آپ کسی اور کا بندوبست کر لیں۔ میری یہ بات سن کر اسد آگ بگولا ہو گیا۔ پیچھے سے میرے سسر بول اٹھے دیکھ رہے ہو بیٹا، ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور یہ لڑکی اپنا اصل رنگ دکھانے بھی لگ گئی ہے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایسی لڑکیاں شادی کے فوراً بعد ہی اپنے شوہر کی علیحدگی کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ اسد نے غصے سے کہا آج تمہیں یہ بات کہی ہے، آئندہ اگر منہ سے نکالی تو ہاتھ میں طلاق نامہ تھما کر تمہیں اسی وقت رخصت کر دوں گا۔ یہ سن کر تو میرا رنگ فک ہو گیا تھا، مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگیں جنہوں نے رخصتی کے وقت مجھے کہا تھا بیٹی کبھی بھی سسرال والوں سے لڑ کر واپس نہ آنا، اپنے شوہر اور سسر کی ہر بات ماننا، اپنے گھر سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ اپنی ماں کی نصیحت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی ہر حال میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، مگر میرے سسر مجھ سے جو کچھ چاہتے تھے وہ بھی میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے سسر کی بے باکی اور گستاخیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اس وقت اسد جس طرح غصے سے آگ بگولا تھے، اگر میں انہیں سچ بتاتی تو وہ یقیناً مجھے ہی جھوٹا سمجھتے۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سسر غصے میں اسد سے کہنے لگے اسے آخری بار سمجھا دو، اس کا دماغ ٹھیک کر دو، ورنہ میں خود اس کی ماں سے جا کر بات کروں گا اور اس کے باپ سے کہوں گا کہ اپنی بیٹی کو سنبھال لیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے چلے گئے۔ میں نے کھڑی نظر سے اپنے سسر پر ڈالی تو اسد میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولے کہ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے، کون سا بوجھ تمہارے سر پر ہے جو تم سے سنبھالا نہیں جا رہا؟ ارے میرا ایک ہی تو باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن، نہ بھائی۔ ایسی زندگی کی تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں جہاں ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میں نے کہا اگر ہوتی تو آج میں اس مسائل سے نہ گزر رہی ہوتی۔ اسد نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا کہ میرے باپ نے ایسا کیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، صرف 2 وقت کی روٹی ہی تو انہیں چاہیے، وہ بھی اگر تجھے بوجھ لگتی ہے تو مجھے صاف بتا۔ میں گھر میں سکون چاہتا ہوں، فیکٹری سے تھکا آتا ہوں اور یہاں آ کر بھی مجھے بے سکونی اور فساد نہیں دیکھنا۔ میں نے شادی سکون کے لیے کی ہے، نہ کہ روز روز کے جھگڑے سننے کے لیے۔ میں نے کہا اسد تم ایسا کرو گے اپنے باپ کی شادی کر دو، اور میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ اسد کا ہاتھ میرے چہرے پر آ چکا تھا۔ وہ غصے سے مجھ پر چیختے ہوئے بولا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ یہ میرے باپ کی عمر ہے شادی کی، 2 روٹیوں کا بوجھ بھی تم سے اٹھایا نہیں جا رہا اور ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بولے کہ ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ بیتوکی بات ہے، یہ میرے باپ کی عمر 80 سال ہے، شوگر، بلڈ پریشر سب کچھ ہے،
اور تم چاہتی ہو کہ وہ اس عمر میں شادی کرے اور کسی عورت کی ذمہ داری اٹھائے۔ اب میں کیسے بتاتی کہ ان کا باپ مجھ پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ ان کی شادی کروا دیں، میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی یعنی اپنی ساس کو بھی سنبھال لوں گی۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، میرے ایک باپ کی دو روٹیاں تم سے سنبھالی نہیں جاتی اور تم میری سوتیلی ماں کو بھی سنبھالو گی۔ دیکھو، یہ گھر کاروبار، فیکٹری سب کچھ ابا کے نام ہے۔ اگر وہ دوبارہ شادی کر لے اور ان کی بیوی اس گھر میں آ گئی تو سب کچھ اپنے قبضے میں لے لے گی اور ہمیں یہاں سے نکال دے گی۔ تم خود ہی ابا کے غصے سے واقف ہو، جب انہیں غصہ آتا ہے تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اسی لیے دوبارہ ان کی شادی کی بات مت کرنا۔ اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب دوستوں، میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ سسر کی حرکتیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں کے جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر کے بیٹھی ہوں۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں، اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہمیں کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر میں طلاق لے لیتی تو نہ صرف میری زندگی خراب ہوتی بلکہ میری چھوٹی بہنوں کے رشتے پر بھی اثر پڑتا۔ میں ٹپ ٹپ بہتے ہوئے آنسو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی کہ اچانک کسد کی آواز آئی، نمرا جلدی سے باہر آؤ، ابا کو آملیٹ اور پراٹھے بنا کر دو، انہیں بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر آ کر آملیٹ اور پراٹھے بنائے اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن اسد نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی پورے دن کی بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی بھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ اسد کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنے لب بند کر دیے۔ اسد جب فیکٹری چلے گئے تو میرا سسر مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور بولا، تم کیا سمجھتی تھی تمہارے حسن کا جادو میرے بیٹے کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہاری خاطر وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں الگ گھر لے دے گا؟ اپنی سوچ کو بدل لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں نے اسد کے پر اچھی طرح سے کاٹ رکھے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ میں نے اسی لیے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو اڑا کر نہ لے جائے۔ اسی لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں تھے، وہ تمہارا گھر بسائے اور اس کے بعد دوبارہ سے تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا اسد کو کوئی گھر دلوا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو، تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی۔ کہنے لگا، جاؤ جا کر میرے لیے دودھ لے آؤ۔ یہ لفظ میرے اندر آگ لگا دیتا۔ میرا جی چاہا کہ پیٹرول ڈالوں خود پر اور اپنے آپ کو آگ لگا دوں۔ ایسی تذلیل مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانے پینے کی چیز میں اپنے سسر کے کمرے میں پہنچا کر فوراً باہر جاتی، نہ کہ ان کے پاس بیٹھتی، نہ ہی بات کرتی تھی۔ میں اب اپنا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میرے سسر نے اسد کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے سسر کی فرمائش پر بریانی بنائی تھی۔ بریانی بنی بھی بہت اچھی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے کہ آج تو بہو نے میرا دل خوش کر دیا، بہت مزے کا بنا ہے۔ اسد یہ سن کر مسکرانے لگا، مجھے تشکیل بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پھر جیب سے میرے سسر نے 10,000 نکالے اور میری طرف بڑھایا اور کہنے لگے، یہ تمہارا انعام ہے، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرا انکار کرنا تھا کہ اسد مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا، ابا اتنی خوشی سے دے رہے ہیں، انکار نہیں کرتے، رکھ لو پیسے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 10,000 روپے پکڑ لیے۔ میں برتن اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی، میرا سسر بھی کھڑا ہو گیا، میری طرف بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میرے ماتھے پر بوسہ بھی دیا۔ میں تو یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ کہنے لگے، میں تمہارے بدلے ہوئے رویے پر خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد میرے دل میں بھی جگہ بنا لو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اسد کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثرات نہیں تھے، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی۔ میں نے کہا کہ یہ ابا کا کون سا طریقہ ہے؟ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، ان کو چاہیے مجھ سے فاصلے سے بات کیا کریں، ان کا کیا حق بنتا ہے مجھے اپنے ساتھ لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک عمر کے بعد باپ اور بیٹی کا بھی فاصلہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور ماں اور بیٹے کا بھی۔ میری اس بات پر اسد بھڑک اٹھے، کہنے لگے، اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو سکتی ہو؟
میرا باپ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے جو انہوں نے تمہیں ذرا سا ہاتھ لگا لیا، تمہارے سر پر پیار کر لیا؟ عجیب لڑکی ہو تم، بچائے اس کے کہ ابا کے دل میں جگہ بناؤ تم ہر بات پر اعتراض کرتی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں مجھ پر غصہ ہو کر بول رہا تھا۔ کہنے لگا شکر کرو ابا نے یہ باتیں نہیں سن لی، ورنہ مزید مصیبت پڑ جاتی۔ اور وہ کہنے لگا میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، نمرا اپنا رویہ ابا سے ٹھیک رکھا کرو۔ میں رونے لگی اور میں نے کہا اسد میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، ایسا کرو مجھے زہر لا کر دے دو یا اپنے ابا کی شادی کروا دو۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر کی ڈور بیل بجی، پھر باہر شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ایک دیور بھی ہے جو لندن میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا اور اب وہ واپس آ چکا ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ میرے دیور نے وہیں شادی کی اور میرا سسر اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ نہ ہی اس بات کا علم میرے گھر والوں کو تھا کہ اسد کا کوئی اور بھائی بھی ہے، اور دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ میرے سسر ابھی بھی غصے میں کھڑے تھے، کہنے لگے اگر اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو پھر اسے یہاں واپس کیوں لائے ہو، وہیں پر رہتے ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ اپنے ابا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ پھر اسد نے بھی کہا کہ ابا غصہ جانے دیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، علی کو گلے لگا لیں۔ بہرحال اب میری دیورانی بھی آ چکی تھی، کافی خوبصورت سی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں نے بھی شکر کیا تھا کہ اب میں گھر پہ اکیلی نہیں ہوں۔ کافی خوش مزاج اور باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ علی بھی اسد کے ساتھ فیکٹری میں جانے لگا تھا۔ میرے سسر کی توجہ مجھ سے ہٹ کر اب میری دیورانی کی طرف ہو گئی تھی۔ ایک رات کھانے کے دوران کہنے لگے اب میرے سارے کام چھوٹی بہو کرے گی۔ وہ بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے ابا، آپ کو جو بھی چاہیے ہو آپ مجھ سے مانگا کریں۔ اور علی بھی یہ سن کر مسکرانے لگا۔ لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن میری دیورانی جو سسر کے کمرے سے نکلتی ہوئی بڑی پریشان دکھائی دی، بار بار اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی کرب سے گزری ہے۔ وہ چپ چاپ کچن میں آ کر برتن دھونے لگی۔ میں نے نرمی سے پوچھا کیا ہوا، تو وہ بولی ابا کی عادتیں بہت عجیب لگتی ہیں، ان کی نظریں اور انداز ایسے ہوتے ہیں کہ میرے کانوں کی لو تک شرم سے سرخ ہو جاتی ہے، اور وہ بار بار قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑتے ہیں، کبھی گلے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ سب بہت برا لگتا ہے۔ میں علی سے بات کروں گی کیونکہ شادی سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ان کے ابا بہت نیک اور شریف ہیں، لیکن اب میں سب کچھ خود محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ دونوں بھائی کبھی بھی اپنے باپ کی بات کو نہیں جھٹلاتے، میں بھی یہی سب کچھ جھیل چکی ہوں، لیکن اسد نے میری کبھی نہیں سنی۔ سونیا نے کہا کہ میں علی سے صاف کہوں گی، اگر ابا کا یہی رویہ رہا تو وہ مجھے الگ گھر لے دے۔ لیکن اس کے بعد وہی فساد اٹھ کھڑا ہوا جو میرے اور اسد کے درمیان کئی بار ہو چکا تھا۔ علی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اتنے سال تمہارے ساتھ بیرون ملک گزارے ہیں، اب چند دن میرے باپ کے ساتھ گزارنے کو کہا ہے تو تم نے نیا ڈرامہ کھڑا کر دیا۔ وہی بحث ہوئی، وہی تانے۔ سونیا نے رو رو کر طلاق مانگنی شروع کر دی۔ اسد کمرے میں آیا تو خاموش اور پریشان تھا۔ میں نے کہا اب بھی یہی کہو گے کہ میں غلط تھی؟ اب سونیا کو بھی وہی شکایت ہے، کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ابا کی نیت اور رویہ واقعی ٹھیک نہیں ہے؟ میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں، انہیں بیوی کی ضرورت ہے، چاہے ان کی عمر 80 سال ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں تو اپنی والدہ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی دوسری شادی کروا دینی چاہیے تھی تاکہ وہ ہمیں حقیقی بیٹیاں سمجھتے۔ میری بات شاید اس بار اسد کے دل کو لگی۔ اس نے پہلی بار ابا سے دوسری شادی کی بات کی تو وہ غصے میں آ گئے اور بولے کہ اس عمر میں شادی کروں گا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ لیکن اسد نے نرمی سے کہا کہ ایک بیوہ خاتون ہے، اگر آپ اسے سہارا دے دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ عورت بھی 25 سال کی ہے اور بھائیوں کے سہارے بڑی مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ شروع میں ابا نے نخرے کیے لیکن چند دن بعد خود ہی مان گئے اور بولے کہ ٹھیک ہے میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ چند ہی دنوں میں نکاح ہو گیا اور اس کے بعد گھر کا ماحول کافی بہتر ہو چکا تھا۔ اسد اب خود مجھ سے کہتا تھا کہ تم نے جو کہا وہ درست تھا، اب وہ واقعی ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ میری نئی ساس میرے سسر کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کی توجہ اور دیکھ بھال کی وجہ سے اب میرے سسر کی نظریں بھی ہم پر ویسے نہیں اٹھتی تھی جیسے پہلے باقی اٹھتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام مسئلہ ہے، جب باپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اولاد ان کی شادی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی، اور پھر ایسے میں جو نئی بہو گھر میں آتی ہے تو اس بیچاری کو تکلیف دہ حالات سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے مجھے اور سونیا کو گزرنا پڑا۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور ایسے ہی مزید رومانٹک اور ایموشنل کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔